السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو ایک قصہ بتانے والی ہوں جو ایک سچا قصہ ہے۔ جی ہاں، ایک سچا قصہ۔ یہ ایک سچا قصہ ہے جو آپ کو سن کر بڑا پسند آنے والا ہے کیونکہ یہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ شروعات کرتے ہیں اس قصے کی۔ ایک رات میں بیٹھا اپنا کچھ کام کر رہا تھا، میرے ایک پرانے دوست کا فون آیا۔ اس نے کہا، یار مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ تم جادو ٹونا اور عمل وغیرہ کرتے ہو۔ میری بھتیجی بہت بیمار ہے، مجھے تم سے ملنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم صبح آ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں بھائی، مجھے اسی وقت تم سے ملنا ہے۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے کچھ 10:30 بج رہے تھے۔ میں نے حیرانی سے اس سے کہا ابھی؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ میں نے تھوڑا سوچ کر اس سے کہا ٹھیک ہے یار، تمہاری بات ہے، تم آ سکتے ہو۔ وہ کار لے کر آ گیا اور میں رات ہی میں اس کی کار میں بیٹھ کر اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک بڑی کوٹھی کے گیٹ پر تھے۔ ہارن کی آواز سن کر دروازہ کھولا گیا۔ ایک بوڑھے بابا باہر نکلے اور ہمیں اندر لے کر گئے۔ مجھے دیکھ کر گھر کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ چائے ناشتہ لایا گیا۔ ناشتے کے دوران ان بوڑھے بابا نے بتایا، بیٹا میری پوتی جو کہ بہت زیادہ عقل مند تھی، بچپن سے کلاس میں ہمیشہ فرسٹ ڈویژن آتی تھی۔ اس نے خود کو ایک کمرے میں قید کر لیا ہے، نہ کسی سے بات کرتی ہے، کوئی کھانا دیتا ہے تو کھا لیتی ہے ورنہ کچھ نہیں۔ ہم لوگ اس کو دیکھ کر بہت پریشان ہیں۔ ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ گھر میں بہت زیادہ ہنستی کھیلتی تھی، ہر ایک سے بات کرتی تھی، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہمیں لگنے لگا کہ وہ کچھ خاموش سی رہنے لگی ہے۔ اس بچی کے باپ نے کہا کہ ہم نے اس کی امی سے کہا تھا کہ تم پوچھو کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اتنا خاموش کیوں رہتی ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو وہ صرف ایک ہی جواب دیتی ہے، کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے خود کو ایک کمرے میں قید کر لیا ہے۔ رات میں جب بھی کوئی اس کے کمرے میں جاتا ہے تو اسے جاگتا ہوا پاتا ہے۔ اس نے اسکول جانا بھی بند کر دیا ہے۔ ہم نے اسے بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے بہت پریشان ہو کر آج آپ کو بلایا ہے۔ اگر آپ ہماری بچی کو صحیح کر دیں تو آپ کا ہماری زندگی پر بہت احسان ہوگا۔ لڑکی کی ماں نے روتے ہوئے کہا، ہم جب بھی اسے کہتے کہ چلو ہم تم کو ڈاکٹر کے پاس لے چلیں گے تو وہ فوراً چلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، لیکن آج تک علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے ہیں اور ابھی بھی اس کی یہی حالت ہے۔ اب ہم کو لگنے لگا کہ اس کے اوپر کچھ بھوتوں جناتوں کا اثر ہے، کیونکہ جب بھی اس کے کمرے میں کوئی جاتا ہے تو اس کو سامنے کپڑوں کی الماری کی طرف دیکھ کر ہنستا ہوا پاتا ہے، مگر آنے والے کو دیکھ کر وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے آ کر اس کا جادو اور تعبیر سے علاج کیا مگر وہ صحیح نہیں ہوئی۔ جو بھی آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ جادو کا اثر ہے۔ اب جب بھی اس کے کمرے میں کوئی جاتا ہے تو اسے گھٹنوں میں منہ چھپائے آنسو بہائے ہوئے ہی دیکھتا ہے۔ اب یہ سب سن کر میں نے ایک کاغذ قلم منگوایا اور اس بچی کا حساب نکالا تو نہ اس کے اوپر کوئی بیماری تھی اور نہ ہی جادو ٹونے کا کوئی اثر تھا، بلکہ اس کے اوپر کچھ جناتوں کا اثر لگ رہا تھا۔ میں نے گھر والوں سے کہا، کیا آپ لوگ مجھے بچی کے کمرے تک لے جا سکتے ہیں؟ بچی کے باپ اور دادا مجھے ساتھ لے کر بچی کے کمرے میں پہنچے۔ اس کے باپ نے کمرے کے اندر داخل ہو کر مجھے اندر آنے کو کہا۔ میں اندر آ گیا۔ میری نظر بیڈ پر گھٹنوں میں منہ چھپائی بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ میں نے اس کو سلام کیا تو لڑکی نے منہ اٹھا کر میری طرف دیکھ کر سلام کا جواب دیا اور وہ ادب سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس سے کہا، بیٹا کیسی ہو؟ اس نے کہا، میں ٹھیک ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس لیے بلایا گیا ہے کہ میں تم کو بتا سکوں کہ تم کو کچھ بیماری لگ گئی ہے۔ 2 سال سے تم اپنے گھر والوں سے الگ رہتی ہو، اس لیے تمہارے گھر والے بھی بہت پریشان ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم خود بھی پریشان ہو۔ جب میں نے یہ باتیں کہیں تو اس نے جواب دیا، انکل آپ نہیں جانتے کہ میں کیوں پریشان ہوں اور نہ ہی آپ میری اداسی کی وجہ جان سکتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر میں تم کو تمہاری اداسی کی وجہ تھوڑی سی بتا دوں تو کیا تم مجھے پھر اپنا پورا حال بتاؤ گی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے،
جی، میں آپ کو بتا دوں گی، اس لڑکی کے باپ اور دادا خاموش بیٹھے ہم لوگوں کی باتیں سن رہے تھے۔ میں نے کہا بیٹا، آپ کو نہ تو کوئی بیماری ہے اور نہ ہی کسی جادو کا اثر ہے، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ تم نے ایسی کوئی آتما یا جنات دیکھ لیا ہے جس کو تم بھلا نہیں پا رہی ہو۔ میری بات سنتے ہی وہ لڑکی چونک گئی اور رونے لگی۔ میں نے اس سے کہا بیٹا، میں اسی وقت تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں جب تم مجھے اپنی ساری باتیں بتاؤ گی۔ لڑکی نے بتایا، ایک دن میں اسکول کی چھٹی کے بعد گھر واپس آئی تو گھر والوں سے مل کر میں اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنا سامان رکھنے لگی۔ اچانک مجھے کمرے میں بہت پیاری اور بہت اچھی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں حیران ہو گئی کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید باہر کسی نے کوئی پرفیوم لگایا ہوگا، اسی کی خوشبو میرے کمرے میں آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خوشبو آنا بند ہو گئی۔ میں اپنے بیڈ پر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کمرے میں کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھی لیکن وہاں تو کوئی نہ تھا۔ میں پھر سے سو گئی۔ شام کو امی نے مجھے اٹھایا۔ میں فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ اپنے بھائی سے پوچھا، تم نے آج کون سا پرفیوم لگایا تھا؟ اس نے کہا، میں نے تو کوئی پرفیوم نہیں لگایا۔ میں نے دادا جی سے پوچھا، انہوں نے بھی کہا، نہیں بیٹا، میں نے کوئی پرفیوم نہیں لگایا۔ سب نے انکار کر دیا۔ رات کو کھانا کھا کر میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور میں نے اپنی الماری کھولی اور کپڑے بیگ سے نکال کر الماری میں رکھنے لگی۔ اچانک مجھے دوبارہ پھر سے وہی خوشبو کمرے میں پھیلی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ خوشبو اتنی اچھی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میں اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی اور آرام سے ناک سے سانس لینے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس خوشبو کو اپنے اندر بسا لوں۔ تھوڑی دیر کے بعد خوشبو آنا بند ہو گئی۔ میں اٹھی اور میں نے اپنے کپڑے الماری میں دوبارہ رکھنا شروع کر دیے۔ کپڑے رکھ کر میں جب واپس مڑی تو میری نظر بیڈ پر پڑی۔ اس پر ایک لفافہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ لفافہ اٹھایا۔ اس کے اندر ایک کاغذ تھا جس میں سلام لکھا ہوا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کہاں سے آیا۔ میں نے اسے کمرے میں رکھے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ کچھ دیر اپنے کاموں میں لگی رہی، پھر سو گئی۔ رات کے تقریباً 1:30 میری آنکھ کھلی۔ میں نے کروٹ بدلی، میرا ہاتھ ایک کاغذ پر پڑا۔ میں نے اٹھ کر لائٹ جلائی، کاغذ کھولا، اس پر لکھا تھا، تم نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، اور اسے بیکار سمجھ کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ یہ پڑھ کر میں پریشان ہو گئی کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس دوران میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا۔ اچانک مجھے وہ خوشبو پھر سے محسوس ہونے لگی۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت عجیب تھا۔ میری نظر اپنے پیروں کی طرف پڑی تو وہاں پر ایک کاغذ پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کو اٹھایا۔ اس میں لکھا تھا، یہ ساری چیزیں تم کو پریشان کر رہی ہیں۔ میں تم کو پریشان کرنا نہیں چاہتا، بلکہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید کب کا کمرے سے ڈر کر بھاگ چکا ہوتا، مگر اس خوشبو نے میرے دل دماغ کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ مجھے وہ خوشبو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ مجھے ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ کون ہیں؟ اتنا کہنا ہی تھا کہ میری گود میں ایک کاغذ آ کر گرا۔ اس پر لکھا تھا، تمہارا غلام۔ میں نے کہا، میرے سامنے آؤ۔ کاغذ میری جھولی میں آ کر گرا جس پر لکھا تھا، میں نہیں آ سکتا۔ میری اس کی بات اسی طرح پوری رات ہوتی رہی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک جن ہے، اس کو میری آنکھیں اور بال بہت اچھے لگتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو وہ مجھ سے یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں جلد ہی واپس آؤں گا۔ جب وہ چلا گیا تو مجھے اکیلا پن محسوس ہوا۔ پھر وہ 2 دن تک نہیں آیا۔ میں اس 2 دنوں میں بہت زیادہ بے چین اور پریشان رہی۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ 2 دن کے بعد پھر سے میرے کمرے میں خوشبو پھیلی۔ مجھے ایسا لگا کہ مجھے ساری دنیا کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ میں اس سے بات کرتی، میرے ہر سوال کا جواب مجھے کاغذ میں لکھا ہوا ملتا۔ میں اس سے ایک ہی ضد کرتی تھی کہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، اور اس پر مجھے ہمیشہ کاغذ میں ایک ہی جواب ملتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جتنی دیر وہ کمرے میں رہتے میں کمرے کو بند رکھتی اور ان سے باتیں کیا کرتی تھی۔ مجھے ان سے بات کر کے بہت اچھا لگتا تھا۔ جب وہ چلے جاتے تو انہی کی باتوں کو یاد کر کے خوش ہوا کرتی تھی۔ جب بھی ان کا کوئی کاغذ مجھے ملتا تو اسے پہلے والا کاغذ خود بخود غائب ہو جاتا۔
ایک دن میں نے ان سے کہا، آپ کو میری قسم، آپ میرے سامنے آئیے۔ اس پر مجھے جواب ملا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو ہمارے سامنے دو مشکلیں آ جائیں گی۔ پہلی یہ کہ میرے خاندان والوں کو پتہ لگ جائے گا کہ میں تمہارے سامنے آیا ہوں، تو پھر وہ مجھے تم سے دوبارہ ملنے نہیں دیں گے، اور دوسری مشکل یہ ہوگی کہ اگر تم نے مجھے دیکھ لیا تو پھر کبھی زندگی میں تم مجھے بھلا نہیں پاؤ گی۔ یہ جواب میں نے پڑھا، لیکن میں سمجھ نہ سکی اور میں اپنی ضد پر اڑی رہی کہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ یہاں تک کہ ہار مانتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے خوشی سے آنکھیں بند کر لیں۔ میرے کانوں میں ایک دھیمی سی آواز آئی، آنکھیں کھولو۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھولی۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وقت اسی جگہ رک جائے اور یہ سمے ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے۔ اتنی خوبصورت شکل میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن اسی وقت کمرے میں کچھ عجیب سا ہونے لگا۔ میرے کمرے میں دھواں سا چھانے لگا۔ میں نے اپنے اس جن دوست کے چہرے پر ایک پریشانی سی دیکھی، اور پھر اچانک وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں پریشانی سے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر وہ جا چکے تھے اور کمرے کا دھواں بھی سب غائب ہو چکا تھا۔ اس حادثے کے کئی دنوں بعد تک میرا ان سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ میں بہت پریشان تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مانو میری دنیا لٹ گئی ہو۔ میں نے خود کو ایک کمرے میں بالکل بند کر لیا۔ یہ سب کچھ میری نادانی کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں روتی رہتی۔ میں نے گھر والوں کو اسکول جانے سے منع کر دیا تھا۔ کئی ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ ایک رات میں کمرے میں لیٹی رو رہی تھی کہ اچانک مجھے پھر سے اپنے کمرے میں وہی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں خوشی کے مارے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ ان کا نام لینے لگی، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ میری گود میں ایک کاغذ آ کر گرا۔ میں نے جلدی سے اسے کھولا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے سامنے آنے سے میرے لیے پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ میرے خاندان والوں کو اسی وقت میری اس حرکت کا پتہ چل گیا تھا۔ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ میں کبھی تم سے نہیں مل سکتا، اور اگر میں نے تم سے ملنے کی کوشش کی تو میرے ساتھ تم کو بھی سزا دی جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم کو کوئی بھی تکلیف ہو۔ میری پیاری سی گڑیا، تم کبھی پریشان نہ ہونا۔ میں تم کو اپنی آخری سانس تک یاد رکھوں گا، لیکن تم مجھے بھول جانا، اور میری خوشبو میرے اس کاغذ سے ہمیشہ آتی رہے گی۔ اس کاغذ کو پڑھنے کے بعد میری دنیا ویران ہو گئی تھی۔ میرے گھر والے میرا علاج کرواتے، لیکن مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ بہت سے لوگ آئے، سب نے اپنی اپنی باتیں کیں۔ آپ پہلے انسان ہیں جنہوں نے سچ بتایا۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ لڑکی کے باپ دادا اور میں یہ ساری باتیں بہت خاموشی سے سن رہے تھے۔ اس کے چپ ہونے کے بعد لڑکی کے باپ نے آگے بڑھ کر اپنی بچی کو گلے سے لگا لیا۔ میں نے اس لڑکی سے وہ کاغذ لانے کو کہا جس میں اس جن نے اس کو اپنا پیغام لکھ کر دیا تھا۔ وہ لڑکی اٹھی اور الماری سے ایک لپٹا ہوا کپڑا نکالا۔ کپڑا کھول کر اس میں سے ایک کاغذ نکالا اور میرے سامنے بڑھا دیا۔ پورا کمرہ ایک عجیب سی خوشبو سے مہک اٹھا۔ میں کیا بتاؤں وہ کتنی خوبصورت اور اچھی خوشبو تھی جو اس کاغذ سے آ رہی تھی۔ میں نے وہ کاغذ کھول کر پڑھا۔ اس میں وہی سب لکھا ہوا تھا جو اس لڑکی نے ابھی ہم کو بتایا تھا۔ میں نے وہ کاغذ لپیٹ کر اس لڑکی کو واپس دے دیا اور پھر اس لڑکی سے کہا کہ بیٹا، اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو بچپن سے ہی حسین یاد سمجھ کر بھول جاؤ اور پھر سے اپنی اسی نارمل زندگی کی طرف واپس آ جاؤ۔ اس کے کچھ دن بعد تک میں نے اس بچی کا جادو تعبیذ سے علاج کیا اور وہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگی۔ کچھ دنوں بعد مجھے اس بچی کی کال آئی تھی۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ انکل، آج میں اپنے ابو کے ساتھ نہر پر گئی تھی اور میں نے وہ کاغذ نہر میں بہا دیا۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اب اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے پتی کے ساتھ بہت خوشی کی زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں کہ آج تک میں وہ خوشبو نہیں بھول پایا ہوں اور شاید میں کبھی بھی بھول نہیں پاؤں گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ یہ ایک سچا قصہ، ایک سچی کہانی ہے جو کہ اصلیت میں لوگوں کے ساتھ گھٹتی ہیں ایسی چیزیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں اسلامک ویڈیوز کے لیے، قصے کہانیوں کے لیے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔